ہم منت کا بیان دیکھیں گے، یا جس کو عربی میں کہیں گے کتاب النظر یا نظر کا بیان، کہ نظر کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا حلال نظر ہے، حلال منتیں، کیا حرام منتیں، منت کب مانگنا درست ہے، اور اس کا کفارہ اگر توڑنا پڑے تو کیا ہوگا، یا نظر کا کفارہ کیا ہوگا، آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ پورے اس میں بہرحال تقریر میں یاد رکھیے، میں نظر جہاں بھی کہوں گا تو اس کا معنی منت ہوگا، ہو سکتا ہے میں کہیں بھول جاؤں، تو آپ یاد رکھ لیں کہ اس کا معنی منت ہے جب بھی میں نظر کا لفظ استعمال کروں گا۔ یہاں وہ نظر بد یا وہ نظر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظر ہے جو منت کے طور پہ ہم بہرحال اردو زبان میں کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نظر کا معنی کیا ہے۔ تو نظر کا لغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر واجب کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ کسی ایسے کام کو جس کو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کیا، اس کام کو اپنی نفس سے واجب کرنا جو حلال ہو اور اللہ کے گناہ کے کاموں میں سے، معصیت میں سے یا ناراضگی کے کاموں میں سے نہ ہو۔ تو نظر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نظر وہ کام ہوتا ہے جو انسان اپنی نفس پہ اس پہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنی نفس سے واجب کر لیتا ہے جو اس کی نفس سے واجب نہیں ہوتا ہے، اور یہ کام کوئی گناہ اور معصیت کا یا اللہ کو ناراض کرنے والا یا غیر شرعی نہیں ہوتا، ایسے کام کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ ہوگی نظر منت، کہ میں نے 2 رکعت نماز جو مجھ پر واجب نہیں تھی، مطلب ٹھیک ہے فرائض الگ چیز ہے واجب، لیکن میں نے اپنے نفس پہ 2 رکعت نماز کو واجب کیا اور کہا اے اللہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں نے کیا کیا، جو چیز مجھ پہ واجب نہیں تھی کر لی، اور دوسرا یہ چیز حلال ہے، ٹھیک ہے، کسی کی نماز پڑھنا جائز ہے، حلال ہے، یہ عبادت ہے، یاد رکھیے معصیت کا کام نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں میرے ایک رشتہ دار سے رشتہ توڑ دوں گا، تو یہ نظر حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظر میں ہم نے کیا کیا، اللہ کے گناہ معصیت کا کام کیا، کہ ہم نے ایک ناراضگی والا کام کیا، کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، یا 1 روزہ جس کو عام سمجھیں 1 روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی کیا ہوا، یہ روزہ مجھ پر فرض، روزے تو میرے صرف رمضان کی مجھ پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے اس روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیا، یہ کہہ کر کہ اللہ میں یہ روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر، مطلب ایسا کوئی کام جو حلال ہو، جو عبادت کا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ایسے کام کو میں اپنی نفس پر واجب کر لوں اور وہ معصیت گناہ کے کاموں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے میں کرتا ہوں، ایسا روزہ، نماز، صدقات، خیرات، نیکی کا کوئی کام، ٹھیک ہے، جو بھی بہرحال ہو سکتا ہے وہ کروں، اس کو نظر کہا جاتا ہے، اور وہ معصیت نہ ہو، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، نظر کے تعلق سے ایک بات وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نظر کا معنی یہ ہے، لیکن نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیے، نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانگنے سے منع کیا ہے، یاد رکھیے، لیکن اگر کوئی مانگ لے تو پورا کرنا پھر واجب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ نظر کا مانگنا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بڑھاوا دے کہ بھائی آپ نظر مانگ لو، آپ نظر مانگ لو، آپ نظر مانگ لو۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے نظر کو واحد ذریعہ سمجھ لیا اپنی چیزوں کو پورا کرانے کا، جبکہ شریعت نے نظر کو پسند نہیں کیا، اس کو حلال قرار دیا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحب قرار نہیں دیا۔ دونوں میں فرق سمجھ لینا، کسی چیز کا حلال ہونا ٹھیک ہے لیکن مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ایسا بہت سے کام، ایسا طلاق حلال ہے لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح نظر تو کی جا سکتی ہے لیکن نظر کوئی پسندیدہ عمل نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، نظر کی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ ایک حلال کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ دہر، اس کی آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ایک حصہ ہے یوفون بالنذر۔ اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی اور کہا جب کوئی بیڑا اٹھا لیتے ہیں، کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے صحابہ کی صفت بتائی گئی کہ اگر صحابہ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو حلال ہو یا اللہ کو رضا کرنے کے لیے، تو اس نظر کو کیا کرتے ہیں صحابہ؟ پورا کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلْيُوفُونَ نَذْرَهُمْ، اور اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ مطلب اگر کوئی شخص نظر مانگ لے، منت مانگ لے، تو منت کو پورا کرنا واجب ہے، حالانکہ منت پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن مانگ لے تو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ کیوں پسندیدہ عمل نہیں؟ انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے وعدوں کو پورا کرو، چونکہ نظر بھی ایک
وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اللہ کی ایک عبادت میں سے جو اس پہ واجب نہیں اس کو واجب کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں 1 روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت میں جو ہے 34 میں فرمایا اور کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لیے کہ وعدوں کے تعلق سے اللہ قیامت کے روز پوچھ کرنے والا ہے۔ تو نظر جو ہے یہ مستحب یا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نظر کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ تو اس لیے میں نے کہا نظر کا پورا کرنا واجب ہے، حالانکہ پسندیدہ عمل نہیں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں سے کوئی نظر مانگ لے، 1 روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کچھ روپیہ صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر کیا کرے، اس پر پورا کرنا واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ اس نافرمانی کو پورا نہ کرے۔ مطلب میں نے اگر ایسی نظر مانگ لی اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ان سے رشتہ توڑ دوں گا، فلاں کی زمین قبضہ کر لوں گا، فلاں کو تو وہ چیز واپس ہی نہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ اس نے مجھے تنگ، سمجھ رہے آپ؟ تو ایسی نظریں پوری نہیں کی جائیں گی، اس کا کفارہ دینا پڑیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن نظریں پوری نہیں کی جائیں گی، آگے بات آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی نیکی کی نظر مانگے، رضا کے کام کی نظر مانگے تو پورا کرے، لیکن اگر کوئی معصیت گناہ کی نظر مانگ لی ہے تو اسے پورا نہ کرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب نظر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے، نظر ویسے مانگنا اس کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے منع فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو مانگنے سے ہمیں منع کیا اور پھر فرمایا یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی بلکہ اس کے ذریعے اللہ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتا ہے۔ یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی، مطلب یہ کہ نظر تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ لیجیے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا فلاں یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو کیا میری نظر مانگنے سے اللہ تقدیر بدلے گا میری؟ نہیں، تو اللہ تو تقدیر کو بدلنے والا ہے نہیں نظر کی وجہ سے۔ تو ایسا ایک عمل جس سے اللہ تقدیر کو کچھ بدلنے والا نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، پھر نظر مانگ کر کیا فائدہ ہونے والا انسان کا؟ لیکن آپ سے فرماتے ہیں اللہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے معلوم؟ بخیل سے اس کا مال نکال لیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو اسی بہانے جب وہ نظر مانگتا ہے اللہ میں یہ ہوا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، اسی بہانے غریبوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے اس کی نظر کی وجہ سے۔ بخیل سے اللہ مال نکلوا لیتا ہے نظروں کے ذریعے۔ تو اس روایت میں نظر کا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو اسی معاملے سے جو امام جو ہے شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کافی کثیر تعداد علماء کی کہتی ہے کہ نظر مانگنا مکروہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے روکا، لیکن بہرحال یہ حرام نہیں، ٹھیک ہے، حرام اس معنی میں نہیں ہے چونکہ اللہ نے خود کہا کہ جب صحابہ نظر مانگتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کو روکا کہ اے میرے صحابہ نظر مانگنے سے اللہ تقدیر میں کوئی بدلاؤ تو لانے والا نہیں ہے، پھر کیوں نظر مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس کے ذریعے اللہ بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا اسے عبادت کروا لیتا ہے نا۔ ایک آدمی نماز کا بھی نہیں پڑھ رہا اور کہہ رہا ہے اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کروں گا۔ اس معاملے میں ایک احتیاط جو ضروری ہے وہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ اگر نظر آپ مانگ بھی رہے ہیں، ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نظر مانگے بغیر، منت مانگے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس غلط فہمی سے ذرا نکلیے، اس لیے کہ یہاں تو رسول اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا منت کو، نظر کو مانگنے کا، تو یہاں ہم نے اس کو ایک واحد اور حلال ذریعہ سمجھ لیا، اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا۔ ارے آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، تو اتنی منتیں کہ دھکے دھکے پر منت اور نظر۔ بچے کا ایگزام اللہ پاس ہو گیا تو 100 روزے، اے اللہ فلاں ہو گیا بچی کا رشتہ تو 1000 نمازیں، اے اللہ فلاں ہو گیا تو 1 بکرا صدقہ، اے اللہ میں منت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں چیز، اے اللہ مطلب ہر پہلو، ہر مطلب جس کو بولیں گے ہم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ فیصلہ کن ہو غیر فیصلہ کن ہو، نظر نظر نظر، منت منت منت، اور اس کو واحد ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو جو چیز دی گئی اپنی باتوں کو منوانے کے لیے وہ ہے دعا۔ دعا دعا منت نہیں ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا مانگیے ہر گھڑی، استخارہ کیجیے، لیکن منت نہیں ہے۔ تو ہم نے منت کو جہاں رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو ہم نے ایک ہی واحد ذریعہ سمجھا منانے کا، ٹھیک ہے۔ تو منت یاد رکھیے، مانگنا بھی اگر ہے
تو ایسی منت مانگیے، ایسی نظر مانگیے جو بہت ہلکی اور آپ پوری کر سکتے ہو۔ اللہ نے کتنے روزے ہم پر فرض کیے؟ سال میں 30، سال میں 30، اور میں نظر مانگ رہا ہوں 100 روزے رکھنے کی۔ جو اللہ رب العزت نے اس کو پتا تھا کہ ایک انسان سال میں 30 روزے ہی رکھ سکتا ہے، اس لیے 30 ہی فرض کیے، اور وہ انسان نظر کے ذریعے اپنے اوپر 100 روزے واجب کر لے رہا ہے۔ 100 روزے رکھ پائیں گے آپ نفل؟ پھر بولتے وہ روزے ہو رہے نہیں، منت کی پھٹکار پڑ رہی ہم کو اب، اس لیے کہ ہم وہ پوری نہیں کر پا رہے، تو پھر ایسی منت مانگی کیوں؟ ایک روزہ مانگ لیتے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بس دھکے دھکے پر منتیں، اور ایسی منتیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، 1000 نمازیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ نے دن بھر میں 17 رکعت نماز فرض کی ہم پہ ٹوٹل، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ملا کے ہوتی 17 رکعتیں۔ تو 17 رکعتیں فرض ہے، اور اس نے منت کیا مانگ لی؟ 1000 رکعتوں کی۔ 1000 رکعتیں بولے تو آپ اندازہ لگا رہے کتنی ہو جا رہی ہو، کتنے دن کی نماز ہو جا رہی ہو آپ کی فرض۔ تو یہ منت کیا درست ہوں گی؟ یہ منت درست نہیں، اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی منت مانگ لی کہ اپنے نفس پہ ایک طرح سے ظلم کر لیا آپ نے۔ اب وہ 1000 رکعتیں کچھ ہوتی نہیں، مانگنے کو تو مانگ لیتا آدمی، اور پھر منت کی پھٹکار پڑ گئی، بچے کی انجینئرنگ کے لیے 1000 رکعتیں مانگی تھی اور 1000 پوری نہیں ہوئی، بچہ سمجھو فیل ہو گیا فرسٹ ایئر میں، تو ہاں پھٹکار، منت کی پھٹکار بھی پڑ گئی، نظر کی پھٹکار کی، مانگی تھی 1000 کی اور 1000 نہیں ہوئی تو بچہ فیل بھی ہو گیا۔ کیا میں نے پہلے وضاحت کر دی، منت تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ تو نہ وہ پہلی بار جو لگا آپ کی منت کی وجہ سے لگا، اور نہ جو فیل ہوا وہ منت کی پھٹکار سے فیل ہوا، وہ اس کی تقدیر تھی، لگنا بھی اور فیل ہونا بھی۔ سمجھیے اس بات کو۔ تو ایسی نظر مانگی اگر آپ اپنے اوپر واجب کرتے بھی ہے تو جو بہت ہلکی پھلکی ہو، کہ 2 رکعت نفل نماز کی، 4 رکعت نفل نماز کی، 1 روزے کی، اللہ 100 روپے صدقے اور خیرات کی، یہ کر سکتے نا۔ جیسا میں نے نظر مانگ لیا، اللہ اگر میرا بچہ فلاں ہو جائے تو میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا۔ مانگنے کو تو مانگ لی، جب بچہ اچھا ہو گیا، پاس ہو گیا، یا جو منت تھی پوری ہو گئی، کاروبار چالو ہو گیا، آپ کہاں 1 لاکھ روپے جیب سے نکالتے؟ حالانکہ اللہ نے سارے مال پر سال میں ایک بار 2.5% آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور آپ نے اتنی بڑی رقم 1 لاکھ سیدھا دینے کی۔ 1 لاکھ بولے تو یہ بہت بڑے مال کی زکوٰۃ ہو رہی ہے نا۔ ایک لحاظ سے 40 لاکھ یا اس کے قریب مال ہوگا تو اس پہ 1 لاکھ زکوٰۃ ہوں گی آپ کی۔ 40 لاکھ پہ 1 لاکھ پڑیں گے آپ کو، 1 کروڑ پہ جو 2.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اب 40 لاکھ سیونگ پر آپ کو 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، آپ نے نفس پہ ظلم کر لیا اور 1 لاکھ کی منت مانگ لی، اب کہاں دینا ہوتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ 2.5% بھی انسان کے لیے مشکل جائیں گا فرض، لیکن کیا اللہ نے وہ، اور ہم نے مانگ لی دھڑ بول کے اٹھا کر 1 لاکھ کی، اب پوری کہاں ہوتی ہو؟ پھر منت کی پھٹکار، منت کا کیا کرنا، اس کا علاج بھی سمجھ میں نہیں، مطلب مانگنے کو تو مانگ لیتے ہیں، کرنا طریقہ کا کچھ پتہ نہیں، مسائل جانتے نہیں ہیں، اور بس پھر لوگوں کے لوٹنے اور عقیدہ خراب کرنے کی چیزیں وجہ بن جاتی۔ منت مانگی نا، منت کی پھٹکار ہے، پھر اب کیا کرنا؟ اب 1 لاکھ روپے بھی دینا پڑیں گے، اور اس کو منت کی پھٹکار ہٹانے کے لیے 10,000 میرے کو بھی دینا پڑیں گے آپ کو، اس لیے کہ منت کی وہ ہٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ بہت خطرناک ہے، فلاں ہے نا۔ تو آپ دیکھیے پھر لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح منت مانگنا ایک تو پسندیدہ نہیں ہے، مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے، مطلب جائز عمل ہے یہ، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس پر پھر ہماری جس کو بولیں گے خطا پر خطا کہ غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں۔ غیر اللہ کی منت کیا ہے؟ کہ اللہ فلاں کام ہو جائے تو فلاں در پر فلاں چیز ذبح کروں گا۔ نام تو اللہ کا ہے، ریفرنس تو اللہ کا ہے، لیکن مقصد وہ در ہے، وہ دیوار ہے، وہ آستانہ ہے، وہ جگہ ہے۔ سمجھ؟ ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں ایک منت مانگی تھی کہ فلاں مقام پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ نے کہا کیا اس جگہ جہاں تو اونٹ ذبح کرنے والا ہے، کیا دور جہالت میں کوئی آستانہ تھا، کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں۔ کہا کیا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں مشرکین اپنے جانور ذبح کرتے؟ پہلے تو پوچھ لیا کوئی بت تو نہیں تھا؟ تو کہا نہیں۔ کیا ایسی جگہ تھی جہاں کوئی مشرک دور جہالت میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہاں ذبح کرنے سے کوئی کام ہوگا، ایسا کچھ تھا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر اپنی منت کو پورا کر لے، اس لیے کہ اگر وہ صحابی نے منت مانگی تھی، حلال منت تھی، لیکن اگر اس جگہ دور جہالت میں کوئی بت ہوا کرتا ہوگا، یا اس جگہ جو ہے لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے ایک جگہ بنا کر، تو آپ نے یہ پوچھ لیا کیا وہ کوئی بت خانہ تھی؟ تو نہیں، مطلب ایکچوئل جگہ تھی نہیں۔ کیا کوئی ایسی جگہ تھی جو آستانہ تھی، مطلب کسی بت کے نام سے وہاں اس طرف منسوب کر کے اس ایریے کو کہ بھائی یہاں یہ بت بیٹھا تھا، کسی زمانے میں کچھ ہوا تھا تو یہاں لوگ آ کے قربانی کریں؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا ہاں پھر پورا کر لے۔ تو پتہ چلا نظر صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایسی نظر بالکل جائز نہیں جو غیر اللہ کی، بلکہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ ہم لوگ
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ نے ہم کو اپنی کتاب میں کہلوایا اور سورہ انعام میں یہ ہم سے کہلوایا قل ان صلاتی، بلکہ وہ آیت تو نبی کے لیے آئی تھی لیکن ہمارے لیے بھی ہے، قل ان صلاتی، کہہ دو اے نبی کی میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیائی، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قل ان صلاتی نبی سے کہلوایا، میری نماز، و نسکی، خاص طور سے سنیے نسک کا لفظ آیا، قربانیاں۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ کوثر میں فرمایا اور کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ نماز قائم کیجئے اور ذبح کیجئے، وانحر، نہر کیجئے، جانور کاٹیے، اور بالخصوص بڑا جانور اونٹ کے قربانی کو نہر کہتے ہیں عربی میں۔ فصل لربک وانحر، تو نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے نبی سے کہا کہ قربانیاں میرے لیے کرو، نماز میرے لیے، یہاں نبی سے کہلوایا اور ساری امت سے اور سارے مسلمانوں سے قیامت تک کے لیے قل ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نمازیں اور قربانیاں تیرے لیے، اور محیائی، اور میرا مرنا، وہ میرا زندہ ہونا رہنا، اور وہ مماتی، میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ یہ ہم سے کہلوایا، اس کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کی نظریں مانتے ہیں، ہے نا۔ اور کتنی عام ہیں یہ نظریں، آپ گلی کوچوں میں چلے جائیے، ایک ہٹا، کئی جانور ملیں گے، اس میں ایک آدھ ہٹا کٹا جانور ملیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ اتنا خاص کیوں ہے؟ تو بولے یہ فلاں کا چھوڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، آپ نے اللہ کے علاوہ چھوڑ دو، نہیں اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کے نام سے قربان ہونے والا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پہ ہی تقسیم ہونے والا یہ ہے۔ تو آدمی بولتا ہے بات صحیح ہے، اللہ کے نام سے قربان کریں گے لوگ، اللہ کے نام سے تقسیم کریں گے، سب ہو رہا ہے، لیکن پھر میرا ایک سوال ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا تھا جس نے آ کر کہی تھی اللہ کے رسول میں نے ایک نظر مانگی تھی فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ نے کیا سوال کیے تھے؟ کیا اس زمانے میں وہاں کوئی بت خانہ تھا؟ وہ صحابی اللہ کے نام سے ہی کر رہے تھے ذبح، لیکن کیا وہاں بت خانہ تھا؟ مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، وہاں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ وہ صحابی نے اللہ کے لیے کی تھی، لیکن اس جگہ پہ ہوتا ہے نا آدمی نظر کر لے کہ اللہ میں فلاں علاقے میں جا کے کچھ لوگوں کو صدقہ دوں گا، تو نظر کرنا پڑے گا اس کو۔ آج دوسرا پوچھا اگر کوئی بت نہیں تھا تو کیا وہاں کوئی آستانہ ایسی چیز جہاں بتوں کو خوش کرنے کے لیے مشرکین جمع ہو کر قربانی کرتے؟ تو کہا نہیں، اس لیے کہ یہاں نام اللہ کا تھا، نظر اللہ کے لیے تھی، لیکن اس میں شک تھا اور شائبہ تھا کہ جب وہاں قربانی کی جائیں گی تو لوگ سمجھیں گے غیر اللہ کی ہے، تو وہ بھی موقع نہیں دیا، اس لیے کہ قربانی اللہ کے کہ تو دیکھیے دونوں آیتوں میں قل ان صلاتی و نسکی، اس میں بھی قربانی کا لفظ ہے، اور سورہ کوثر میں بھی فصل لربک وانحر نبی سے کہا گیا، تو ہماری نمازیں اور قربانیاں خاص اللہ کے لیے ہوں گی۔ اب یہاں تو حال یہ ہے قربانیوں کا کہ پتہ نہیں کس کس نام سے قربانی ہو رہی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے نام کا بکرا، اس کے نام کی بکری، اس کے نام کا اونٹ، اس کے نام کا مرغا، ہے نا، مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس جگہ جا کر خاص طور سے ذبح ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر بولتے ہیں اللہ کے نام سے، اگر اللہ کے نام سے تھا تو پھر یہیں ذبح کرتا، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ فلاں کے در پر ایک کروں گا، اگر تو میرا فلاں کام کر دے، یہ نظر غلط ہے، یہ نظر حرام ہے، یہ نظر شرک ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ایسی نظریں عام ہو چکی ہیں۔ دیکھیے مشرکانہ عقیدے جو ہوتے ہیں نا بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، بہت ویک ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے بہت کمزور ہوتے ہیں، اتنے کمزور کسی کو انتہا نہیں کہ ایک صاحب بولنے لگے کہ ایک فلاں اگر وہاں سے چیز لے کے اس کی باؤنڈری سے باہر نکلے گی اس میں کیڑے پڑ جاتے، سمجھ رہے آپ؟ تو میں نے کہا لگا چیلنج، کیا یہ چیلنج ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے بعد کیڑے پڑیں گے اور نہیں پڑے تو فوراً ڈگمگ ہو گئے؟ نہیں مطلب ایسا لوگ بولتے ہو ایسا ہوتا۔ میں نے کہا یہ مشرکانہ عقیدہ ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، میرا اس پہ توکل ہے، تو آپ اس پہ لگا لیجیے چیلنج جو ہے کہ وہ داؤ پہ لگ گئے اس کی زندگی، لیکن یہ چیز بدل نہیں سکتی۔ لیکن مشرکانہ عقیدے بڑے کھوکھلے ہوتے، تو وہیں ڈگمگ ہو گئے، نہیں کہا ہاں ایسا، میں نے کہا چیلنج ہے، اس لیے کہ ہزاروں قسم کے پیک فوڈ ہوتے ہیں جو اس علاقے میں جاتے اور وہاں سے نکلتے ہیں، کہے کہ سڑ رہے اور کہے کیڑے پڑ رہے، تو کہا نہیں بولے وہ جو کھانا اپن بناتے ہو، میں نے کہا لگی اس پہ بھی چیلنج جو کھانا بناتے اس پر، تو کہا نہیں یہ بھی نہیں ایکسیپٹیڈ، نہیں بولے وہ نہیں ایکسیپٹ نہیں بولے۔ یہ مشرکانہ عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ وہاں کوئی بیکنگ ہی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی وکیل اور کوئی پیچھے جو وکیل سمجھتے آپ، وکیل جو ہے اللہ کی ایک صفتی نام بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو اس کے سپرد کر دے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے، کارساز جس کو بولیں گے، مطلب اگر اللہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا میں تیرے حوالے کرتا ہوں اللہ اس کام کو، بس اب تو نپٹا دے، تو اللہ ہمارا ڈسپوزر بن جاتا ہے، ہمارے افیئرس کو وہ نپٹانے والا ہے، ہمارا وکیل ہے وہ، ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، بیک اپ نہیں ہے کوئی کہ جس کو دے دے بھائی تم اب دیکھ لو بھائی نے چیلنج کرا میرے کو اب تم نپٹ لو، ہے نا،
لیکن ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے ہمارا وکیل کہ اللہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، دیکھو میں اس معاملے پہ تیرے عقیدے پہ اس کو چیلنج کر دے رہا ہوں کہ اسلامی عقیدے پہ، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ ہوتا ہے معاملہ. تو بہرحال تو غیر اللہ کی نظر مانگنا حرام ہے، یہ شرک ہے، یاد رکھیے. اور آج یہ نظر ہمارے معاشرے ماحول میں اتنی عام ہو چکی ہے کسی کو انتہا نہیں. اول تو نظر کوئی مستحب چیز ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، اور اس پر پھر ایسی نظریں جو حرام، شرک، غیر اللہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو نظریں ہماری غیر اللہ کے لیے ہوتی، نظر اور نیاز بولتے ہیں عام زبان میں، منت اور مراد بولتے ہیں اس کو عام زبان. تو یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یاد رکھیے. ایسے شرک سے بچیے. ایک تو جو کام آپ پر واجب نہیں ہے اس کو آپ اپنے اوپر بیڑا بنا رہے ہیں، اور اس پر پھر مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر شرکیہ، بہرحال غلط ہے. اب جو ہے کسی نے ایسی منت مانگ لی، ٹھیک، جو درست نہیں تھی، مطلب ایسی منت مانگ لی جو غلط تھی اور جو اسلامی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھی، یاد رکھیے. تو کیا کریں گا وہ؟ ایسی منت کو پورا نہیں کریں گا. میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ سے رکھ دی تھی، جو منت مانگے تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے لیے مانگے، اور معصیت کی اگر منت مانگی تو اس کو پورا نہ کرے، تو اس کو پورا نہیں کریں گے. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی ہوں گی تو فوراً توڑ دیجیے اس منت کو، اور منت توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، یاد رکھیے. انشاءاللہ کفارہ آگے آئیں گا. تو ایسی شکل میں جب آپ نے کوئی گناہ کی منت مانگی ہو، ایسی شکل میں جب آپ نے غیر اللہ کے لیے کوئی منت مانگی ہو جو کہ غلط منتیں ہیں، تو ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ انشاءاللہ میں آگے رکھ رہا ہوں کیا اس کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا کفارہ واجب، ایسی منتیں توڑنا پڑیں گا. پورا کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے. توڑنا پڑیں گا اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبروں پر جو مانگتے ہیں نظر، وہ کہتے ہیں اس پہ کیا ہوا کر لیے. تو آئیے ایک روایت، بہت اچھی روایت ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ موطا امام مالک میں آتی ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نے ایسی منت مانگی جو مائی عائشہ تک پہنچی رضی اللہ عنہ، کہ اس نے یہ منت مانگی کہ اگر میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میرا پورا مال میں جو ہے کعبے کے لیے ہبا کر دوں گا، کعبے کے لیے دے دوں گا. کیا منت مانگی اس نے، کیا نظر مانگی؟ کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پورا مال، جو کچھ کل میری جائیداد ہے، کس کے لیے دے دوں گا؟ کعبے کے لیے ہبا کر دوں گا. ظاہراً تو بہت اچھی منت ہے، نہیں کعبے کے لیے ہبا کر دینا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے، جب سنا اس کی منت تو کہا یکفر ان یمین، آپ نے فرمایا اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر. اس منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر. تو پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی نشانات پر بھی ہو رہے ہیں آج کل تو نظریں. یہ تو آستانے اور خبریں، نشانات، مطلب فلاں کا بال، فلاں کی چپل، فلاں کا جوتا، فلاں کا یہ، فلاں کی بیٹھک، یہاں بیٹھتے تھے، فلاں کی گفا، فلاں کا اس پہ بھی چالو ہو گیا. مطلب جب آدمی کفر اور شرک میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور کوئی اس کو سٹاپ نہیں ہوتا ہے. ادھر کی آئیے آگے. اسی طرح اور جس نے اپنے نفس پر کوئی کام واجب کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی منت، مطلب کون سی منتیں جائز نہیں ہوں گی؟ ایک تو یہ منت جو غیر اللہ کی ہے. اب یہ منت کہ اگر کسی نے ایسا چیز کو جو مشروع ہے، مطلب جو چیز حلال ہے، اپنے نفس پہ کر لی، لیکن جس کو کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں، اور ایسی اگر کوئی کام جو مشروع ہے لیکن نظر ماننے والے کی طاقت نہ ہو اس کام کرنے کی، تو یہ دو نظروں کو بھی وہ پورا نہیں کریں گا اور اس کے بدلے اس پر کفارہ لازم آئیں گا. یاد رکھیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص خطبے میں ایک دھوپ میں کھڑا ہے، سر پر کچھ ڈھکا ہوا نہیں ہے، کھڑا ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اتر کر اس سے پوچھا اور سوال کیا اور کہا، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، کہا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے کہ یہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھا، کھڑا تھا، سر میں نہیں ڈھاکا، بات بھی نہیں کرتا. تو کہ اللہ کے رسول، اس نے نظر مانگی ہے، منت مانگی ہے کہ کبھی سر نہیں ڈھکیں گا، کبھی چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا، اور اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گا اور روزے رکھیں گا. تو آپ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ سر ڈھاک لے، مطلب دھوپ میں نہ کھڑے رہے، اور بیٹھ جائے. ہاں، جہاں تک روزے کا معاملہ ہے وہ اس کو پورا کرنا پڑیں گا، اس لیے کہ پہلی دو باتیں جو اس نے مانگی وہ نفس پہ ظلم تھی، تیسری جو بات اس نے مانگی وہ جائز کام تھا، روزے رکھنا. تو کہا اسے کہو سر ڈھاک لے، اور اسے کہنا بیٹھ جائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روزے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو رکھنا ہوگا. اور پھر فرمایا نظر صرف اس کام میں ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا فرمایا پھر آخر میں؟ نظر صرف اس کام کے لیے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا اللہ چاہتا ہے کوئی بندہ اس کا دھوپ میں کھڑا رہے؟ اللہ راضی ہو سکتا ہے اس سے؟ کیا کوئی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زندگی بھر جو ہے کھڑا رہے؟ اللہ چاہتا ہے ایسا ظلم آپ پر اور ہم پر؟ نہیں، اللہ نے نہیں کیا. غیر اللہ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں،
کوئی لوٹ کر جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل جا رہا ہے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کے کونیوں سے جا رہا ہے. اللہ نہیں آپ کو ایسی مشقت دیتا، اللہ نہیں آپ کو ایسی تکلیفیں دینا چاہتا، ہے نا. پیدل جا رہا ہے 25-50 کلومیٹر ننگے پیر، ہے نا. یہ سب سے دیکھا دیکھی طریقے یاد رکھیں، اسلام کا نہیں. بہرحال تو یہاں رسول اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز جو اس نے کر نہیں سکتا تھا اپنے نفس پہ لازم کر لی. 2 کو کہا چھوڑ دے، ایک جو جائز تھی کر لے. اسی طرح ایک آتا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ انسان اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر اس کو رگڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں. مطلب اس کو چلنا نہیں آ رہا، بہت مشکل سے چل رہا ہے، رگڑ رہا ہے، چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس بزرگ کا کیا معاملہ ہے، یہ بوڑھے انسان کا کیا مسئلہ ہے، چل نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے، آگے دوڑ رہا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے جو ہے پیدل چلنے کی نظر مانگی ہے بوڑھا، چل نہیں سکتا لیکن نظر کیا مانگ لی اس نے، پیدل چلوں گا. اب وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اپنے 2 نوجوان بچوں کو لے کے بول رہا ہے میرے کو چلاؤ پیدل، اور وہ 2 نوجوان چلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اس شخص سے اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کسی اس کو چلنا نہیں آتا اور چلنے کی نظر کیوں مانگا، اللہ کسی کو نفس پہ غنی، اس معاملے میں غنی ہے، کسی کو عذاب دیتے. فرمایا آپ نے جو ہے اسے کہا اسے سوار کر دو، اور سوار کرنے حکم دیا. لوگوں نے اٹھا کے اس کو سوار کر دیا. کہا مطلب یہ نظر کو توڑنا ہوگا تجھے، اس لیے کہ تو نے غلط نظر مانگ لی، ایسی نظر مانگ لی جس پہ تیری جسم تیرا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا. یا دوسری روایت میں، بخاری کی حدیث ہے، دوسری روایت میں الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ شخص نے بیت اللہ کے طواف پیدل چل کر جانے کی نظر مانگی، تو پیدل جاؤں گا، حالانکہ اس کی طاقت نہیں تھی. آپ نے کہا اس کی نظر توڑ دو، اس کو سواری پر بٹھا دو. اسی طرح ایک روایت آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بیت اللہ کا پیدل جا کے طواف کرنے کی نظر مانگی. مطلب مدینے سے پیدل جائیں گی اور بیت اللہ کا طواف کریں گی. آپ نے کہا اسے سوار کر دو، مطلب اس کو منت توڑوا دو، اس کی غلط منت مانگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. یہاں رسول اللہ نے کعبے کے طواف کے لیے انہوں نے منتیں مانگی ہے، اللہ کے گھر کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. یہاں غیر اللہ کے لیے پیر میں بیڑیاں ڈال رہا، الٹا لوٹتے ہوئے جا رہا، گھٹنے کے بل جا رہا، پھٹ جا رہے گھٹنے لیکن چل رہا برابر، اس لیے کہ اللہ غنی ہے بھائی. ان کا پہلے تو تم شرک کر رہے تو اللہ کے لیے کام ہے ہی نہیں، تو اللہ تو یہاں بے نیازی ہے آپ سے، سب سے پہلے بری ہے اس کام سے. یہاں کعبے کے لیے ایک آدمی کہہ رہا میں منت مانگ لی، ایک بوڑھے نے، ایک عورت نے کعبے کو پیدل جا کے طواف حج کی منت مانگ لی تو اس کی قبول نہیں کر. آپ سم کہہ رہے اس کو سوار کر دو. یہاں غیر اللہ کی بیڑی کی منت اور کیا کیا ہوتی ہے، بہرحال مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. کڑے کی منت اور تاگے اور لچھوں کی منت، کچھ الگ الگ منت ہے. سونا چڑھانے کی منت، چاندی کی بلے لگانے کی منت، اور فلاں کی منت، اور خواجے میں تولنے کی منت، اور جو ہے لڈوؤں میں تولنے کی منت وہاں لے جا کر اس در پر. اسی طرح جو کھوپرے میں پتہ نہیں کیا کیا منت ہے اور وہاں جا کر پوری ہوتی ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں منت ہم نے پوری. اندازہ لگائیے یہ سب حرام ہے. یہاں کعبے کی اس نے طواف کی منت مانگ لی، آپ نے توڑوا دی. اس شخص نے پیدل جانے کی کعبے تک منت مانگ لی تو آپ نے کہا یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے ان تکلیفوں سے. لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ پتہ نہیں آج کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، تو ایسی منتیں جو معصیت کی بنیاد پہ آپ نے مانگ لی ہو، جو جہالت کی بنیاد پر شرکیہ منتیں آپ نے مانگ لی ہو، یا ایسا کام کوئی اپنے نفس پہ ڈال لیا جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہو، تو ان منتوں کو آپ کو توڑ دینا ہوگا تبھی، اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دینا ہوگا. اب منت کا کفارہ کیا ہے، آئیے وہ کفارہ بتاتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اس کا کفارہ دے. کس کا کفارہ دے؟ اس روایت کے اندر کہ اس منت کو توڑ دے، جس نے کعبے کو ہبا کرنے کہا تھا کہ منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے. ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا اور فرمایا لا نظر فی معصیتی و کفارۃ کفارۃ الیمین، کہ نظر اللہ کے گناہ معصیت میں نہیں مانگی جاتی، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی مانگ لے تو اس کا کفارہ دے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو کفارہ خصموں کا ہوتا ہے. یہ اروال غلیل کی جو ہے روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ وہی ہے جو خصم کا کفارہ ہے ادا کیا. تو منت کا کفارہ کیا ہوا؟ جو سورہ مائدہ میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص قسم کھا لے پورا نہ کر سکے تو قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ ایک ہے. گناہ والی منت، حرام منت، ناجائز منتیں مانگ لے تو توڑ دے، یا ایسی منتیں جو آپ نے نفس پہ ظلم کر لی توڑ دے. جو منتیں آپ پوری نہیں کر پا رہے، حالانکہ جائز ہے، نماز پڑھوں گی 1000 رکعت، نہیں کر پا رہے، سب کا کفارہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے کہ کفارہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے جو اوسط کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. تیسرا 1 غلام آزاد کرے. چوتھا 3 دن کے روزے رکھے. اور اسی ترتیب میں جانا ہے آپ کو. پہلے 10 مسکین تلاش کیجئے کھانا کھلانے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد 1 غلام آزاد کیجئے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد آخر میں 3 دن کے روزے رکھیں گے. ہم کیا کرتے ہیں
قسمیں کھاتے, نظریں وہ کرتے, کفارہ فوراً 3 دن کے روزے رکھ لو, اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے کا ترتیب یہ ہے, لیکن سیکوینس یہ ہے 10 مسکین کھانا, 10 کپڑا, 1 غلام آزاد اور 3 دن کی. اگر یہ نہ ہو تو پھر روزے رکھے, چاہے ایک کے بعد ایک یا توڑ کے, مطلب ایک کے بعد ایک کنٹینیو 3 روزے, یا ایک پھر اس کے بعد 2 پھر 3, بہرحال جیسے. تو یہ اس کا کیا ہے, کفارہ ہے, یاد رکھیے, ٹھیک. اسی طرح جس نے حالات شرک میں, یا آج چونکہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں تو دور جہالت میں, اس معنی میں کہ جب ہم کو صحیح اسلام نہیں پتا تھا, اگر کوئی منت مانگ لیو جو کہ حلال منت ہو, حلال نظر ہو, تو اس کا بعد میں پورا کرنا واجب ہے. جیسے کہ مجھے اسلام کا کوئی علم نہیں تھا اور میں نے منت مانگی, اللہ میرا فلاں کام ہو تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا, تو یہ جائز منت ہے. اب آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی تو بھی آپ کو یہ منت کو پورا کرنا ہوگا. یا پھر کوئی انسان غیر مسلم تھا پہلے, اس نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں فلاں کام اللہ کے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے لیے نظر مانگی تھی, اس کے لیے, اس کے لیے, اللہ کے لیے. اس لیے کہ دور جہالت میں بھی مشرکین مکہ اللہ کے لیے منتیں بھی مانگتے, اللہ کے لیے قربانیاں بھی کرتے, اور اپنے بتوں کے لیے منت اور قربانیاں کرتے. ان کے ساتھ اللہ بھی ایک معبود تھا, اللہ ہائیسٹ فارم آف گاڈ تھا, ان کا سب سے بڑا معبود تھا, اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے تھے جو وسیلہ بن کے اس تک بات پہنچاتے تھے. تو اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اس کی دلیل جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر انسان لا علمی میں بھی اللہ کے لیے منت مانگ لی, یا دور اسلام مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کو جانتا تھا, اللہ کے لیے منت مانگ لے, تو اسلام قبول کرنے کے بعد یا صحیح سمجھ کے بعد اس کو اس منت کو پورا کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے رسول, میں نے دور جہالت میں 1 دن کے اعتکاف کی نظر مانگی تھی مسجد حرام میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پورا کر, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے پورا کرنے لگایا اس منت کو. اسی طرح اگر جو ہے نظر جو ہے ایسی کسی نے مانگی ہو کہ اپنی پوری دولت میں جو ہے اللہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا, تو ایسی منت, یہ منت جائز نہیں ہوں گی, یاد رکھ. اس لیے کہ کسی بھی منت کو پورا کرنے کے لیے یا درست ہونے کے لیے اس پہ اسلامی شریعت کے پورے اصول لاگو ہوں گے. تو کیا ایک انسان پورا اپنا مال, جائیداد, دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے ایک وقت میں, پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا, اللہ کے رسول, اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ, سب. تو کہا یہ بہت زیادہ ہے, کیا تو چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد لوگ روئے, مطلب بھکاری بن جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا آدھا صدقہ, تو کہا بہت زیادہ ہے. تو کہا 1/3, تو کہا زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے, تو صرف 1/3 خرچ کر سکتا ہوں. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی, اللہ میں اچھا ہو جاؤں فلاں تو پورا صدقہ کر دوں گا, تو کر سکتا ہے وہ؟ نہیں. شریعت کے اصول لاگو ہوں گے, اور صرف وہ 1/3 خرچ کر سکتا ہے, 2/3 نہیں خرچ کر سکتا. تو شریعت کے اصولوں کے آگے نہیں ہیں تمام چیزیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسی منت مانگ لے کہ میں پورا صدقہ کروں گا, درست نہیں, اس کو 1/3 کر سکتا ہے. اسی طرح نظر ماننے والے پر جو ہے اگر کوئی فوت ہو جائے, کوئی انسان اگر انتقال کر جائے جس نے نظر مانگی ہو اور انتقال کر جائے, وہ مر چکا ہو, تو اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی اس نظر کو, اس کی اس منت کو پورا کرے. لیکن پھر یہاں لاگو کیا ہوں گا, شریعت کے پورے احکامات لاگو ہوں گے. صرف وہی نظریں پوری کی جا سکتی جو جائز ہے, اور وہی کام جو جائز ہے کیے جا سکتے جو سنت سے ثابت ہے. جیسا کسی نے منت مانگی, اے اللہ میں 10 روزے رکھوں گا, آپ کے والد نے, والدہ نے, دادا نے, دادی نے, ان کا انتقال ہوگا اور آپ کو پتہ ہے, تو وارثین جو ہے اس کے 10 روزے رکھیں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص نظر کے روزے مانگے اور انتقال کر جائے تو وارث رکھ سکتا ہے. جو پہنچتا ہے وہ کیا کیا ہے, منت کے روزے اگر وہ مانگے تو آپ پورے کر سکتے, حدیث میں الفاظ ہیں. اس کے بدلے حج اور عمرہ کر سکتے آپ, اس لیے کہ اگر اس کی نیت ہو, جیسا کہ ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول, میری ایک بہن تھی جو انتقال کر گئی, تو اب اس نے ایک حج کی نظر کری تھی, تو میں کیا اس کا حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہوتا تو پورا نہ کرتا؟ تو کہاں کرتا؟ تو کہا پھر حج کو پورا کر. تو بدنی عبادتوں میں وہی عبادتیں ہم منت کی نظر کی پوری کریں گے میت کی, جو بدنی عبادتیں شریعت اجازت دیتی ہے, یاد رکھیے. رہا مال و دولت تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کسی نے نظر مانگی کہ اللہ میں 100 روپے خرچ کروں گا, انتقال کر گیا اور آپ کو پتہ ہے وہ 100 روپے خرچ کرنے والا تھا, میت کے وارث دے دے. اسی طرح اگر کوئی انسان مالی نظر کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت میں سے اس کی وہ نظر پوری کی جائیں گی, یاد رکھیے. مثال کے طور پر ایک شخص نے منت مانگی کہ میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, انتقال کر گیا, تو اس کے مرنے کے بعد اس کا جب اسٹیٹ, اس کی جائیداد بیچی جائیں گی, تو اس میں سب سے پہلے 1 لاکھ نکالا جائے گا. اگر یہ ایکسیڈ کرتا ہے, زیادہ ہوتا ہے 1/3 سے, سمجھو اس کی ٹوٹل جائیداد ہے 2 لاکھ, منت تھی 1 لاکھ کی, تو اب یہ 50% ہو رہا نا, تو اب نہیں خرچ کر سکتے آپ, 1/3 کرنا پڑے گا آپ کو. 1/3 بولے تو کیا ہوگا, 2 لاکھ کا 1/3, سمجھ رہے آپ, اتنا نکالنا ہوگا آپ کو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ.
لیکن اگر اس کی جائیداد 10 لاکھ کی بن رہی ہے تو پھر لہٰذا 1 لاکھ روپے سب سے پہلے منت کے اس کے صدقہ کرنے ہوں گے آپ کو، اس کے بعد 9 لاکھ کو وراثت مانا جائیں گے اور تقسیم ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور رہا معاملہ بدنی عبادتوں کا تو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ حج کی نیت کی ہو، حج بدنی عبادت ہے لیکن مالی عبادت بھی ہے، آپ کو ہندوستان سے حج کے لیے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی وراثت میں سے آپ حج کا پیسہ بھی نکال لیں گے، کیونکہ اس کا خود کا پیسہ ہے نا موجود، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اپنا پیسہ دینے کی؟ اس کا نہ ہو تو الگ بات، تو نکال لیجیے اور آپ اس کا حج کیجیے، اس کے بعد کے حصے کو آپ وراثت تقسیم کریں گے۔ تو یہ بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ میت کی نظر پڑنا پوری ہے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اگر کسی نے نظر مانگی کہ 1 لاکھ صدقہ کروں گا، جائیداد 2 لاکھ کی ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں والد کی نظر ہے ہم کو پورا ہی کرنا، ہی پورا نہیں گا، اس لیے کہ آپ گناہ گار ہوں گے اور والد بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ 1/3 سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، تو 1/3 زیادہ کی نظر بھی نہیں مانگ سکتے آپ، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص نے پورے کی کہی تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ اسی طرح کی روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ جنگ مؤتہ میں یہ گئے نہیں تھے، 3 لوگ جو نہیں گئے تھے ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا اور اللہ کے رسول نے ہم کو بائیک آؤٹ کر دیا، مسجد نبوی میں رہنے لگے، 3 جو صحابی تھے، تو میں نے ایک نظر مانگ لی تھی کہ اللہ جب میں اس برات کا تو اظہار کر دیں گا میرے، چونکہ امید تھی ان کو کہ اللہ ہماری برات کا اظہار کریں گا، کہ ہم نے جان بوجھ کے منافق نہیں تھے، ہم جان بوجھ کے نہیں گئے ہم، بلکہ مجبوریاں تھیں، تو اللہ میں پوری جائیداد صدقہ کر دوں گا، پورا 100%۔ جب وہ اللہ نے ان کی برات توبہ کا وہ کیا قرآن میں، تو تب وہ رسول اللہ کے پاس آ کر اللہ کے رسول عرض کیا کہ میں نے اپنی توبہ کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ پورا مال اللہ کے نام میں صدقہ کر دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب پورا مت صدقہ کرو، منع کر دیا، مطلب وہ 1/3 کر سکتے تھے، 2/3 ان کو اپنے پاس رکھنا ہی تھا، یاد رکھیں۔ تو یہ تھی بہرحال کچھ باتیں جو منت کے تعلق سے تھی، اور کچھ وضاحتیں اور کچھ غلط چیزیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے بہت ساری چیزیں جو عموماً چلتی ہے، اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں گیا ورنہ شرعی اعتبار سے بہت باریکیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں، لیکن بہرحال میں نے وہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی جو ضروری تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ منت کرنا جائز ہے، لیکن یہ مستحب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس سے کوئی تقدیر کا فیصلہ اللہ بدلنے والا نہیں ہمارا، تو لہٰذا ہم دعائیں کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بیڑا اٹھا لے جو جائز ہو نظر تو بہرحال اس کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے زمانے میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت کی تھی جو کہ ایک جائز مقام پر تھی، آپ نے ان کو اجازت دی۔ اسی طرح ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک نظر مانگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں کچھ ایک فلاں فعل کروں گی، آپ نے ان کو وہ فعل کرنے کی آپ کے پاس آ کر اجازت دی، وہ کام کرنے کی اجازت دی۔ تو بہرحال نظریں مانگی جا سکتی ہے لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور وہ غلط فہمی تو بالکل چھوڑ دیجئے کہ نظر مانگے بغیر، منت مانگے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے تو منت مانگنے سے اس قسم سے منع کیا۔ اسی طرح غیر اللہ کی نظریں اور منتیں مانگنا شریعتاً حرام ہے، جو آج اتنی کثرت سے اتنی ہوتی ہے، یہ بہت سنگین بات ہے، اس بات کو سمجھیں۔ جو ہتھیار ہمارے پاس اللہ رب العزت کو منوانے کا ہے وہ دعا ہے، دعا کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ بھی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، منت کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں تبدیلی لا سکتی، تو لہٰذا دعائیں کریں، لیکن جائز منتیں ہو تو پھر اگر مانگ لے کوئی جائز منت، ایسی منت جو منت کا معنی ہی ہوتا ہے ایسا کوئی کام جو آپ پر واجب نہ ہو، واجب کر لے اپنی نفس پر، تو پھر اس منت کو پورا کرنا آپ پہ ضروری ہے، اور منت کے اندر معصیت اور گناہ کا کوئی کام ہو تو پورا نہیں کریں گے۔ ایسی منتیں جیسے معصیت، گناہ، شرک، کفر، یا ایسا کوئی منت مانگ لے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو، تو پھر ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا، اور کچھ منتوں میں تو اللہ سے توبہ بھی ضروری ہے، جیسے شرکیہ منت ہے، کفریہ منت، توبہ بھی کرنا ہوں گی، اور ساتھ میں کفارہ، منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے کہ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کپڑا، ایک غلام آزاد، یا 3 دن کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، ہم کو کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب